محکمہ اوقاف میں کرپشن اور مزارات کے نذرانوں میں مبینہ فوڈ بورڈ میں ملوث افسران اور اہلکاروں کو کروڑوں روپے کی ریکوری کے حتمی نوٹسز ارسال کر دیے گئے۔ سیالکوٹ میں الیکٹرک بسوں کا ٹرائل رن، بس کا کرایہ 20 روپے، خواتین، اسٹوڈنٹس، بزرگ شہریوں کے لیے بس سروس بالکل مفت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد بارش کے دوران ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچ گئے، اپنی نگرانی میں اسپتال سے بارش کا پانی نکلوایا، دیگر علاقوں اور ڈسپوزل اسٹیشنز کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان جاگو تحریک کی جانب سے عوامی اتحاد کے لیے قومی ایجنڈا کانفرنس کا انعقاد، بانی چیئرمین قیوم نظامی نے قومی ایجنڈا پیش کیا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد، ڈی ایس پی لالیاں امجد نذیر نے معائنہ کیا، پولیس کے دستوں نے سلامی دی۔ سرگودا میں 25 محرم جلوس کی سیکورٹی پر مامور رضاکاروں کو ناقص کھانا دیے جانے کا انکشاف، متعدد رضاکار فوڈ پوائزن کا شکار، کھانا چیف وارڈن خواجہ ارشد کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا فیصلہ آباد میں اسپائسز یونٹ پر چھاپا، ہزاروں کلو جعلی کالی مرچ ضبط کر لی گئی۔ بار ایسوسی ایشن چونیا کے قائد گروپ آف لائرز کی حلف برداری، نئی قیادت نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ جعلی ڈگریوں پر پنجاب بار کونسل کا ایکشن، فیصلہ آباد کے درجنوں وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ ہارون آباد میں ملک برادری کا بڑا دھڑا مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ میں شامل، عوامی اجتماع میں ملک عابد خوشی اور ملک شاہد کی قیادت میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ زہریلا دودھ پینے سے ایک ہی گھر کے 6 افراد کی حالت غیر ہو گئی، اسپتال داخل، حالت تشویشناک۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئی۔ امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کی شادی کی تقریب سے جمع کچرا بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شیخ وینس اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ محکمہ اوقاف میں کرپشن اور مزارات کے نذرانوں میں مبینہ فوڈ بورڈ پر مزید گھیرا تنگ، متعدد افسران کو ریکوری نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے قاضی ندیم کے مطابق مالی بے ضابطگیوں میں ملوث افسران اور اہلکاروں کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی ریکوری کے حتمی نوٹسز ارسال کیے گئے ہیں۔ داتا دربار کے سابق مینیجر طاہر مقصود کو مجموعی طور پر 1,31,96,000 روپے سے زائد کی ریکوری کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ شمیل احمد کو 1,20,00,000، سابق ریسرچ اسسٹنٹ حافظ جاوید شوکت کو مالی بے ضابطگیوں پر 64 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اوکارا کرپشن کیس میں سابق مینیجر شفقت عباس،
زوار حسین اور عامر ستار کو بھی ریکوری نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ دربار بابا بلے شاہ اور بی بی پاک دامن کے مقدمات میں بھی لاکھوں روپے کی ریکوری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ اوقاف کے مطابق تمام افسران نے چیف سیکرٹری پنجاب کے روبرو اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ سیالکوٹ میں الیکٹرک بسوں کا ٹرائل رن، بس کا کرایہ 20 روپے، خواتین، اسٹوڈنٹس، بزرگ شہریوں کے لیے بس سروس بالکل مفت ہوگی۔ ہر بس میں مفت وائی فائی سروس موجود ہوگی۔ ضلع بھر میں 45 بسیں چلائی جائیں گی۔ سیکرٹری RTA کی بسوں کے بارے میں بریفنگ۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں جدید الیکٹرک بسوں کو آزمائشی طور پر شہر کی مختلف شاہراہوں پر چلایا گیا۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سیالکوٹ مظفر ایاد کے مطابق 10 الیکٹرک بسیں گزشتہ ہفتے سیالکوٹ پہنچی، جنہیں آزمائشی مرحلے کے تحت خواجہ صفدر روڈ، پیرس روڈ، ڈرما والا چوک اور کچہری چوک سے لاری اڈہ تک چلایا گیا۔ آزمائشی سروس کے دوران شہریوں نے سڑکوں پر جدید الیکٹرک بسیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور بڑی تعداد میں موبائل فون سے تصاویر اور ویڈیوز بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد صبح سویرے بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں DHQ اسپتال پہنچ گئے۔ اپنی نگرانی میں اسپتال سے بارش کا پانی نکلوایا۔ ڈپٹی کمشنر نے کسوکے روڈ، مڈریاں والا روڈ سمیت دیگر علاقوں اور ڈسپوزل اسٹیشنز کا بھی دورہ کیا اور وہاں ہیوی مشینری کے ساتھ بارشی پانی کے نکاس کے کاموں کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے راجہ عدیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے واسا ستھرا پنجاب ایجنسی اور میونسپل کمیٹی کے افسران اور ورکرز کو ہدایت کی کہ DHQ اسپتال سمیت شہر کے تمام نشیبی علاقوں سے ہیوی مشینری اور ڈی واٹرنگ سیٹ لگا کر پانی کو فوری طور پر نکالا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اللہ سندھو نے بھی DHQ اسپتال، کلمہ چوک، مختلف ڈسپوزل اسٹیشنز اور شہر کے دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ پاکستان جاگو تحریک کی جانب سے عوامی اتحاد کے لیے قومی ایجنڈا کانفرنس کا انعقاد صدارت جاگو تحریک شعبہ خواتین لاہور کی صدر ڈاکٹر پروفیسر راشدہ قریشی نے کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے امام احسان کے مطابق کانفرنس میں پروفیسر دانشور صاف، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے، لیڈروں، طلباء، طالبات اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جاگو تحریک کے بانی چیئرمین قیوم نظامی نے کانفرنس میں قومی ایجنڈا پیش کیا۔ مان خصوصی سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جاگو تحریک کے قومی ایجنڈے کو سراہا اور تجاویز دی۔ پرنسپل ڈاکٹر عظمیٰ خانم نے بھی قومی ایجنڈے پر اظہار خیال کیا۔ کانفرنس میں ڈاکٹر امجد علی خان، مقصود حسین خان، محمد زبیر اسماعیل، زبیر شیخ، ڈاکٹر محمد صادق، توقیر صادق، آصف چودھری، واجد علی شاہ، عمر وارث، پروفیسر سرفراز علی، شاہد رسال، حمزہ نیازی، نگت رانا، فاطمہ قمر، ناصرہ کامران، پروفیسر نرگس ثروت، روبینہ ذوالفقار، احمد بشارہ صدیق، نشابہ مقصود، زاہدہ نادر، یوسف ثانی، زید ملک، خالد فروکی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ IG پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ ضلع بھر سے سینئر پولیس افسران اور جوانوں، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی۔ چنیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق DSP لالیاں امجد نذیر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی۔ DPO ڈاکٹر نوید نے پولیس اہلکاروں کو ٹرن آؤٹ مزید بہتر بنانے اور فرائض نیک نیتی سے سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ عوامی مسائل کے فوری حل اور پولیس اور شہریوں کے درمیان رابطے کو مؤثر بنانے کے لیے فیصل آباد میں SP اقبال ٹاؤن چودھری سعید احمد نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ضروری احکامات بھی جاری کیے۔ مزید دیکھیے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شبیر حسین آزاد کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور IG پنجاب راؤ عبدالکریم، RPO فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا اور CPO فیصل آباد تنویر حسین کی ہدایات پر SP اقبال ٹاؤن چودھری سعید احمد نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے شہریوں نے پولیس سے متعلق مسائل، شکایات اور درخواستیں پیش کیں۔ SP اقبال ٹاؤن نے شہریوں کی شکایات اور مسائل تفصیل سے سنے اور متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں کہ تمام درخواستوں پر مقررہ وقت کے اندر کارروائی مکمل کرتے ہوئے شکایات کا شفاف اور بروقت ازالہ یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر SP چودھری سعید احمد کا کہنا تھا کہ عوام کو فوری، شفاف اور مؤثر انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کو بلا واسطہ اپنی شکایات پیش کرنے کا موقع دینا اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور قانون کے مطابق ہر درخواست پر میرٹ کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ کیمرہ مین دانش چودھری کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ سول ڈیفنس سرگودا میں کرپشن یا غفلت۔ 25 محرم الحرام کے جلوس کی سیکیورٹی پر مامور رضاکاروں کو ناقص اور غیر معیاری خراب کھانا دیے جانے کا انکشاف۔
فوڈ پوائزننگ کے نتیجے میں خواتین وارڈن رضاکار اسپتال پہنچ گئیں۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق کھانا نئے تعینات ہونے والے چیف وارڈن خواجہ ارشد کی جانب سے رضاکاروں کو بھیجا گیا تھا۔ اس صورتحال میں بعض رضاکاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کھانا خراب ہے تاکہ مزید رضاکاروں کی صحت متاثر نہ ہو۔ تاہم چیف وارڈن سول ڈیفنس نے معاملے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بغیر جلوس کے دوران ہی ڈویژنل وارڈن مہر محمد یونس کو عہدے سے معطل کرنے کے تحریری احکامات جاری کر دیے۔ ان احکامات کے اجراء سے قبل نہ موقع پر موجود رضاکاران کا موقف سنا گیا اور نہ ہی تمام دستیاب شواہد بشمول ویڈیوز اور متاثرہ رضاکاروں کے بیانات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا فیصل آباد کے علاقے محمد نگر میں اسپائسز یونٹ پر چھاپا، 1250 کلو جعلی کالی مرچ، 600 کلو پلاسٹر آف پیرس، 1 من سے زائد سیرپ، آئل اور رنگ ضبط کر لیا گیا۔ جعل سازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ یونٹ میں جعلی کالی مرچ بنانے پر کارروائی کی گئی۔ جعلی مرچ تیار کرنے والی مکسنگ مشین بھی برآمد کر لی گئی۔ پلاسٹر آف پیرس، کھلے رنگ، مصنوعی فلیور سے مضر صحت مرچ تیار کی جا رہی تھی۔ تیار جعلی کالی مرچ کو جعلی پیکنگ لگا کر مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ قائد گروپ آف لائرز کی حلف برداری، نئی قیادت نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پھول نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف کے مطابق بار ایسوسی ایشن چونیا میں قائد گروپ آف لائرز کے زیر اہتمام پروقار حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر بار ایسوسی ایشن مشتاق احمد خان ایڈوکیٹ نے ڈاکٹر ایم اے ذکی ایڈوکیٹ سے صدر کے عہدے کا حلف لیا، جبکہ جنرل سیکرٹری بار ملک عبدالغفار کھوکھر ایڈوکیٹ نے نومنتخب کابینہ اور جنرل سیکرٹری راشد محمود خان ایڈوکیٹ سے حلف لیا۔ تقریب میں سابق صدور، سابق عہدیداران، سینئر وکلاء اور بار اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر ایم اے ذکی ایڈوکیٹ نے کہا کہ قائد گروپ آف لائرز اتحاد، شفافیت، قانون کی بالادستی اور وکلاء برادری کی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ جعلی ڈگریوں پر پنجاب بار کونسل کا بڑا ایکشن، فیصل آباد کے درجنوں وکیلوں کے لائسنس معطل کر دیے۔ فیصل آباد سے دانش شبیر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بار کونسل نے جعلی ڈگریوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے نہایت سخت کارروائی کی ہے۔ جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ سے جاری ہونے والی جعلی LLB ڈگریوں کی بنیاد پر پنجاب بھر کے 125 وکیلوں کے لائسنس فوری طور پر معطل کر دیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق اس فہرست میں فیصل آباد ڈویژن سے نسیم عباس فیصل آباد، نبیل احمد تانلیہ والا، محمد سرفراز احمد، اجاز احمد، عمیر ہارون، محمد عادل، حماد مجید، سیف الرحمان عبدالرؤف رشید، احسان الہی، محمد بابر علی سمندری، منور حسین بلال جاوید، محمد عامر کاظمی، زوار حسین، محمد ارسلان، ابو سفیان، محمد اویس، رانا عبدالوہاب طاہر، کلیم اللہ قمر، محمد عثمان اختر، محمد رمضان، عمر خان، زبیر سلیم، سید جہاں زیب علی شاہ شامل ہیں۔ پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ان تمام افراد کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 18 جولائی کو ہونے والی سماعت میں اپنی اصل تعلیمی دستاویزات کے ہمراہ پیش ہوں۔ ہارون آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے ڈاکٹر راشد سعدی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ملک برادری کے ایک بڑے اور بااثر دھرے نے اپنے قائد چودھری غلام مرتضیٰ MPA کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ مسلم کالونی میں منعقدہ عوامی اجتماع میں ملک عابد خوشی اور ملک شاہد کی قیادت میں شمولیت کا اعلان کیا گیا، جبکہ رکن پنجاب اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی اور وائٹل گروپ کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عوام خدمت، اخلاص اور ترقیاتی سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ شمولیت اسی اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہارون آباد کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ڈی جی سترہ پنجاب اتھارٹی بابا صاحب دین کی ہدایات اور ڈپٹی CEO مبین احمد کی زیر سرپرستی کانا میں تعطیل کے روز بھی گرینڈ زیرو ویسٹ صفائی آپریشن جاری رہا۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہزیب کے مطابق ٹاؤن مینیجر جواد احمد، زونل آفیسر رانا کیسر اور شہزاد بٹی کی نگرانی میں زون 48 کی صفائی ٹیموں نے اوپن پلاٹس، خالی جگہوں، آرام شاہراہوں سے کوڑا کرکٹ اور ملبہ اٹھایا۔ ہیوی مشینری کے ذریعے ویسٹ پر وقت منتقل کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے ڈاکٹر مدثر صدیق ارائیں کے مطابق شیر گھر میں شہری کی مبینہ تذلیل اور تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ملزمان نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا، سر، داڑھی، مونچھیں اور بھویں استرے سے مونڈ دی۔ ساجد نامی شہری نے درخواست میں یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان نے اس دوران ویڈیو بھی بنائی، جو اب سامنے آ چکی ہے۔ ساجد کے مطابق بعد ازاں اسے بجلی کے پول سے باندھ کر مبینہ اغوا کی کوشش کی گئی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ پولیس نے اغوا، تشدد سمیت دیگر سنگین نوعیت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
चिश्तिया से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे असद अल बुखारी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां महबूब कॉलोनी में जहरीला दूध पीने से एक ही घर के 6 अफराद की हालत खैर हो गई। तमाम अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर अफराद में गुलाम नबी, नसीम बीबी, मरहबा, दुआ और नयाब शामिल हैं। तमाम अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सरगोदा में 6 साला बच्ची के अगवा और ज्यादती के केस में अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। मशरक डिजिटल ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। मशरक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना भागतावाला के नवाही गांव भत्तर शुमाली में 48 साला शख्स ने 6 साला बच्ची मरियम को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम बच्ची को कत्ल करने की नीयत से शहर से बाहर ले जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके बच्ची को तशवीशनाक हालत में बाजियाब करवा लिया। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहाँ बच्ची का इलाज जारी है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक भी हुई है। गिरफ्तार मुलजिम तसव्वुर मासूम बच्ची का करीबी रिश्तेदार बताया गया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़े जुर्म करते हुए सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुलजिम का कहना था कि वो मरियम को दूसरे शहर ले जाकर कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने का होलनाक मंसूबा बना चुका था। ताहम सरगोदा पुलिस की बरवक्त और फौरी कार्रवाई ने सफाक मुलजिम के इस खौफनाक मंसूबे को नाकाम बना दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक के बाद मुलजिम तसव्वुर के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस का फौरी एक्शन, तड़पते बच्चे को मां के हवाले कर दिया। नूर फातिमा नामी खातून से ससुराल वालों ने शीरखार बच्ची सैर और 8 साल बेटे हैदर अली को छीन कर घर से निकाल दिया। SHO वमेन मदिया इरशाद ने वालदा की फरियाद पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को बारयाब करवा लिया और वालदा के हवाले कर दिया। बच्चों की बारयाबी पर खातून ने फैसलाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरा वेस्ट इंडीज के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कौमी टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगा। PCB का कहना है कि कौमी टीम वेस्ट इंडीज में पोर्ट ऑफ स्पेन और ड्रोबा में मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान टेस्ट टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 टेस्ट मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट की शादी की तकरीब से जमा कचरा भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा। फरोख्त के लिए पेश की गई अशिया में बोतलों के ढक्कन, कैंडी, पुलिस की वार्निंग टेप, स्ट्रॉस, बर्तन और एक एयरपोर्ट भी शामिल था। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के एक आर्टिस्ट जस्टिन गगनाक ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अतराफ सड़कों से ये अशिया उस वक्त जमा की जब टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी की तकरीब जारी थी। फरोख्त के लिए पेश की गई अशिया में हर चीज़ की कीमत $25 थी। ये तमाम अशिया 24 घंटों के अंदर फरोख्त हो गई। जस्टिन गगनाक ने हर आइटम को आर्ट का नमूना करार देते हुए छोटे प्लास्टिक क्यूब में महफूज किया हुआ था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।